وكان حقا علينا نصر المؤمنين۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں 4 ایسے اسباب بیان کریں گے، ان 4 اسباب سے، ان 4 وجوہات سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ ایک بندہ پریشان ہو کہ یا اللہ مدد کر، ایک بندے کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، یا ایک قوم کو، ایک ملت کو ضرورت ہو، تو اللہ کی مدد تو آتی ہے، اس کے بھی شرائط اور اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا تھا اور 1000 سالہ عروج رہا ہے مسلمانوں کا پوری دنیا پر۔ یہ تو پچھلے چند صدیاں ہیں کہ یورپ نے غلبہ حاصل کر لیا، ان کو سیاسی اقتدار جو ہے مل گیا۔ تو یہ جو غلبہ ملتا ہے اور اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ چند اسباب بیان کریں گے۔ ویسے تو اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں، لیکن ان اسباب میں سے ہم صرف 4 بیان کریں گے، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے۔ اگر زیادہ اسباب بیان کریں گے تو اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں پہلا جو سبب ہے، پہلا جو شرط ہے وہ ہے ایمان۔ اگر ایمان ہے، ایمان خالص ہے، سچا پکا سچا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد ہم پر حق ہے، لازم ہے۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مجرموں پر، ظالموں پر بالآخر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس بات کا ذکر ہے کہ جو قوم دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، جو لوگ دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو بندہ دوسرے بندے پر ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، بالآخر ظالم پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیتا ہے۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 47 میں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ تو دنیائی کائنات میں جہاں جہاں کفر و اسلام کا جنگ ہو، اور یہ شروع سے ہی آ رہا ہے، حق و باطل کا جو اختلاف ہے، جو جنگ ہے، یہ شروع سے انبیاء کے زمانے میں، انبیاء کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہوتے تھے وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو کفار ہوتے تھے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کفار مومنوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور مومنین وہ ظلم برداشت کیا کرتے تھے، لیکن بالآخر وہ جو بڑی قوم ہوتی تھی اور جن کا اقتدار ہوتا تھا جیسے فرعون، ان کو اللہ رب العالمین غرق کر دیتا تھا، اور جو کم تعداد والے لوگ ہوتے تھے جو ظلم سہتے تھے ان کو اللہ رب العالمین نجات عطا فرما دیتا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو پہلا شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم ہمت ہارو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو پہلا شرط کیا ہوا؟ ایمان ہے، اور ایمان اللہ پر کہ جو تمہارا عمل ہے یا تم جہاد کر رہے ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہو، نہ کہ کفار کے جو ہے حیلوں بہانوں سے اور ان کے طرف، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ پر ایمان۔ اور اب دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے عمل۔ ایمان کے بعد دوسرا سبب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض۔ یہ سورۃ النور کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار دے گا، اللہ رب العالمین ان کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا۔ تو جو دوسرا شرط ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے، کوشش ہے، اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے۔ اگر جد و جہد نہیں کرو گے، عملی میدان سارا کفار کے لیے چھوڑ دیا، ہم نے بس صرف ذکر و اذکاری کرنے، ذکر و اذکاری کرنے، اور عمل کے میدان میں ہم نے اترنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے غلبہ آئے گا؟ آیت تو پڑھتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس پر عمل نہیں۔ تلاوت تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں، تو جب عمل نہیں تو نتیجہ کیسے ملے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اگر مسلمان سیاسی غلبے کے لیے 1000 سالہ تاریخ پڑھا ہے نا، 1000 سالہ مسلمانوں کا عروج رہا ہے تمام دنیا پر، اور یہ جو یورپ کو اقتدار ملا ہے اس کے چند صدیاں ہوئی ہیں، لیکن مسلمان جو ہے نا پیچھے ہوا ہے، سارے میدان سے، عملی میدان سے خود پیچھے ہوا ہے، اس لیے اقتدار ان سے چھین لیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میرا تو وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان کے بعد عمل کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ داری۔ تو دوسرا جو شرط ہے وہ ہے عمل۔ دوسرا شرط کیا ہے؟ عمل۔
وفزولاس اول بیا تمکڑا وفزولاس اول بیا تمکڑا کی چی دعا پس نماز کی گی. پیارے بھائیوں تو دوسرا سبب عمل ہے. عمل کرو گے تو عمل کا نتیجہ ضرور ملتا ہے. ایسا نہیں کہ بندہ عمل کرے اور عمل کا نتیجہ نہ ملے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عمل کچھ نہ کرے اور صرف خواہش ہو، تمنا ہو، صرف تمنا ہو یا اللہ دشمن تباہ ہو جائے یا اللہ ہمیں غلبہ مل جائے، لیکن اس کے لیے عمل کچھ نہیں. تو صرف تمنا سے، صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا. خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں، خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں. وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. زمانے کو جاننا ہوگا، زمانے کے مطابق آپ نے اسٹرگل کرنی ہوگی، جد و جہد اور محنت کرو گے تب نتیجہ ملے گا. محنت کا نتیجہ ضرور ملتا ہے، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے. تو دوسرا جو اہم سبب ہے وہ ہے عمل. پہلا سبب تھا ایمان، دوسرا سبب ہے عمل. اب تیسرا سبب کیا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے. تو کیسے آتی ہے؟ جب عمل میں اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. کوئی بھی عمل ہو اس میں نیت اللہ کی رضا ہو. اگر سیاسی غلبہ بھی چاہتے ہو، اگر مسلمانوں کا عروج چاہتے ہو، آپ کہتے ہو کہ مسلمان جو ہے مظلومیت سے جو ہے یہ نکل آئے اور مسلمانوں کو اقتدار مل جائے، غلبہ مل جائے، تو اس میں بھی نیت خالص ہو اور اس میں بھی ہمدردی ہو اور اس میں بھی پوری ملت کی خیر خواہی ہو، بلکہ پوری دنیا کی خیر خواہی ہو. کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا تو پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے قوم پر ظلم ہوگا، بلکہ اس میں تمام قوموں کے لیے پھر الگ الگ کیا ہوں گے؟ حقوق ہوں گے. غیر مسلموں کے لیے بھی اس میں حقوق ہوں گے، حیوانوں کے لیے حقوق، ہر چیز کے لیے حقوق. تو جب نیت خالص ہوگی، ہمدردی ہوگی اور معافی کا ارادہ ہوگا اور نیت صاف ہوگا تو نیت صاف منزل آسان. اور حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جو تیسرا شرط ہے وہ اخلاص ہے. اور چوتھا شرط کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کے دین کی مدد کے لیے نہیں اٹھو گے تو اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں جہاد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو ہم انہیں ضرور راستے بتاتے ہیں. اقتدار کے راستے بتاتے ہیں، غلبے کے راستے بتاتے ہیں، فتح و کامیابی اور نصرت الہی کے راستے ہم ضرور بتاتے ہیں. ان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. تو اگر ثابت قدمی چاہتے ہو تو اس کے لیے سچا ایمان لازمی ہے. اگر اقتدار چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو تو اس کے لیے عمل لازمی ہے. اگر تم جو ہے اپنے لیے کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے عمل میں اخلاص، نیت، اللہ کی رضا، تمام عمل اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونا لازمی ہے. اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے اٹھنا لازمی اور ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ثابت قدمی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو ہے شیطان کے شر سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.